سابق وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کی آج 18ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ گھڑی خدا بخش میں بڑے جلسے کی تیاریاں، پنڈال سج گیا، ملک بھر سے جیالوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو نوڈیرو ہاؤس میں موجود۔ خاتون اول آصفہ بھٹو سمیت اہم رہنماؤں اور جیالوں کی گھڑی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو کے مزار پر حاضری۔ فاتحہ خوانی کی۔ سندھ بھر میں بے نظیر بھٹو کی برسی پر عام تعطیل۔ بے نظیر بھٹو نے آئین، پارلیمان اور عوام کے ووٹ کے حق کے لیے بھرپور جدوجہد کی۔ وہ پرامن سیاست اور جمہوریت پر یقین رکھتی تھی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا شہید بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی پر پیغام۔ کہا، ان کی عظیم قربانی یہ عہد ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کبھی سرنڈر نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیغام میں کہا کہ بے نظیر بھٹو کی قربانیاں اور خدمات قوم کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ملک و قوم کے لیے بے نظیر بھٹو کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا، شہید بے نظیر بھٹو جمہوریت کی نڈر آواز، مظلوموں کی امید تھی، آمریت اور انتہا پسندی کے خلاف مزاحمت کی ناقابل تسخیر علامت تھی۔ انہوں نے کہا، پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنایا، قومی خود مختاری کا تحفظ کیا اور عالمی سطح پر ملک کی ترقی پسند اور باوقار شناخت بحال کی۔ شہید بے نظیر بھٹو کے قاتل جرم رسید ہو چکے ہیں، ہماری پوری کوشش ہے شہید بے نظیر بھٹو کے اصولوں پر چلیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سکھر میں صحافیوں سے گفتگو۔ کہا کہ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار نہیں، پی ٹی آئی رہنما حقیقت کو دیکھیں، صرف ایک شخص کے پیچھے سیاست نہ کریں۔ ملک کو بدنام کرنے والوں کی مذمت کرتا ہوں۔ سینیٹر شری رحمان کہتی ہیں، بے نظیر بھٹو نے آمریت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بے نظیر بھٹو کی ملکی استحکام اور جمہوریت کے لیے قربانیاں لازوال ہیں۔ بے نظیر بھٹو جمہوریت اور آئین کی بالادستی کی روشن علامت تھی۔ مجھے پاکستان میں گھومنے کے لیے کوئی جواز نہیں چاہیے، میرا پاکستان ہے، جہاں دل چاہے گا جاؤں گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی لاہور میں شاہ محمود قریشی کے گھر میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کی ذمہ داری تحریک تحفظ آئین کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ڈاکٹر یاسمین راشد کی رہائش گاہ پر بھی آمد، اہل خانہ سے ملاقات۔ کہتے ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد کی سیاسی اور سماجی خدمات خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال تسلی بخش ہے، منشیات فروشوں کا خاتمہ، جرائم میں کمی خوشائن ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں ترقیاتی منصوبے بڑی تیزی سے مکمل ہوئے۔ ستھرا پنجاب پروگرام کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ لاہور دنیا کے محفوظ ترین شہروں میں شامل کیا گیا۔ سیکیورٹی انتظامات بہتر بنانے کے لیے ڈرونز خریدے گئے۔ کچے میں بڑے آپریشن کے لیے تمام وسائل فراہم کر رہے ہیں۔ پاکستان نیول اکیڈمی میں 124ویں مڈشپ مین اور 32ویں شارٹ سروس کمیشن کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ کمانڈر رائل بحرین نیول فورس ریل ایڈمرل احمد محمد ابراہیم آل بن علی کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے مہمان خصوصی کا استقبال کیا۔ کیڈٹس کی پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کو سلامی۔ کمانڈر رائل بحرین نیول فورس نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ مہمان خصوصی نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس کو انعامات سے نوازا۔ آفیسر کیڈٹ عمر مختار کو چیف آف نیول سٹاف گولڈ میڈل دیا گیا۔ عراق سے آفیسر کیڈٹ الزہبی فہد حسام فرید کے لیے چیف آف نیول سٹاف گولڈ میڈل کا اعزاز۔ مڈشپ مین محمد عزیز عباس کو مجموعی طور پر بہترین کارکردگی پر اعزازی شمشیر سے نوازا گیا۔ کمانڈر رائل بحرین نیول فورس نے اپنے خطاب میں کہا، پاکستان کے ساتھ اسلامی اخوت کے رشتے میں بندھے ہیں۔ پاکستانی قوم دہشت گردی کے خلاف بہادری سے لڑ رہی ہے۔ ٹیکنالوجی نے وار فیئر کا انداز بدل دیا۔ افواج پاکستان دنیا میں سب سے بہترین ہے۔ پاکستانی محنت کشوں کے لیے یورپ کے دروازے کھل گئے۔ اٹلی نے پاکستان کے لیے نوکریوں میں مجموعی طور پر 10,500 کا کوٹا مختص کر دیا۔ ترجمان وزارت اوورسیز پاکستانیز کے مطابق اٹلی کی جانب سے پاکستان کو آئندہ 3 سال کے لیے روزگار کا کوٹا الاٹ کیا گیا۔ ہر سال 3,500 پاکستانی سیزنل اور نان سیزنل بنیادوں پر اٹلی جا سکیں گے۔
تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جنگ روکنے کے لیے معاہدوں اور دونوں ممالک کے وزرائے دفاع نے معاہدے پر دستخط کیے۔ جھڑپوں میں دونوں ملکوں کے 101 افراد ہلاک، 5 لاکھ سے زائد بے گھر ہوئے۔ دسمبر میں امریکی صدر ٹرمپ اور انور ابراہیم کی ثالثی ناکام ہوئی تھی۔ یہ تنازع 817 کلومیٹر سرحد پر صدیوں پرانا ہے۔ معاہدے سے جنوب مشرقی ایشیا میں تناؤ کم ہوگا۔ 2025 میں یوکرین کی فوج سے 2 لاکھ سے زائد اہلکار فرار ہو گئے۔ روس کے مطابق یوکرین کی فوج کی موجودہ تعداد 8 لاکھ ہے۔ جنوری سے اکتوبر تک 174,000 فرار کیسز ریکارڈ ہوئے۔ فرار ہونے والے بعض افراد ملک چھوڑ کر یا جسمانی معذوری کے جعلی سرٹیفکیٹ خرید کر جنگ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انگلینڈ نے باکسنگ ڈے ٹیسٹ 2 دن میں جیت لیا، آسٹریلیا کو 4 وکٹوں سے شکست۔ میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے ایشیز سیریز کے چوتھے ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ نے 175 رنز کا ہدف 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ دوسری اننگز میں آسٹریلوی ٹیم 132 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی، جبکہ پہلی اننگز میں 152 رنز بنائے تھے۔ انگلینڈ کی ٹیم بھی پہلی اننگز میں کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھا سکی تھی۔ پوری ٹیم 110 رنز پر پویلین لوٹ گئی تھی۔ 5 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں آسٹریلیا کو 3-1 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ اور سہ ملکی سیریز میں پاکستانی انڈر 19 ٹیم کا پہلا امتحان۔ حرارے اسٹیڈیم میں پاکستان اور افغانستان کی ٹیمیں مد مقابل۔ افغانستان انڈر 19 ٹیم کی بیٹنگ جاری، قومی ٹیم نے ٹاس کر کے فیلڈنگ کا فیصلہ کر لیا۔ اضافی عالمی رصد اور یوکرین امن مذاکرات کا دباؤ۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں $1 فی بیرل سے زائد کمی ریکارڈ۔ بیرل خام تیل $1.51 سستا $61.21 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی خام تیل $1.47 کمی کے ساتھ $57.30 فی بیرل پر ٹریڈ۔ ادھر سونے کی فی اونس قیمت سے $52 اضافہ، نئی قیمت $4,555 ہو گئی۔ فی اونس چاندی $6 اضافے سے $78 کی بلند سطح پر فروخت۔ یوکرین روس جنگ کے خاتمے کے لیے امن مذاکرات سے متعلق اہم پیش رفت۔ یوکرینی صدر کی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات طے۔ زیلنسکی کہتے ہیں کہ وہ اتوار کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں یوکرین کی سرزمین اور سیکیورٹی ضمانتوں پر بات ہوگی تاکہ روس کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے راستے تلاش کیے جا سکیں۔ زیلنسکی نے مزید کہا، امن منصوبہ 90% مکمل ہو چکا، یورپ کو بھی آئندہ مذاکرات میں شامل ہونے کا مشورہ۔ روسی صدارتی ترجمان دمتری پیسکوف کہتے ہیں، یوکرین امن منصوبے سے متعلق امریکی تجاویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ روسی صدر کے خارجہ امور کے مشیر نے امریکی انتظامیہ کے ارکان سے رابطہ کیا۔ دونوں ممالک کا مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ روسی میڈیا کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ پیوٹن یوکرین میں روس کے زیر کنٹرول بعض علاقوں سے تبادلے پر غور کر سکتے ہیں، لیکن وہ ڈونباس ریجن سے بسم اللہ۔